بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابوالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران عزیز، آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ سرکار امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے متعلق ہے، اور جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت پہ بات کی، اور ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق، اور آج کی گفتگو اسی طرح سے امام علی نقی علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہم نے اس گفتگو کا، اس سلسلے کا آغاز کیا، کیونکہ ایک شخص نے ان ائمہ خدا علیہ السلام کی توہین کی، فیصلہ کیا کہ ہم ان ائمہ خدا علیہ السلام کی شخصیت پر بات کریں گے، لیکن اہل سنت علماء کی کتابوں سے کہ اہل سنت کے نزدیک ان ائمہ خدا علیہ السلام کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام علی نقی علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام ہیں امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ اور اس طرح سے یہ سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو یہ خانوادہ رسالت ہیں، اور یہ اہل بیت ہیں، اور یہ وہی ہستیاں ہیں اور وہی شخصیات ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں، اور جو ان دونوں سے تمسک کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور حوض کوثر پر یہ دونوں میرے ساتھ میرے پاس وارد ہوں گے۔ تو جس نے ان سے تمسک کیا ہوگا وہ بھی میرے پاس وارد ہوگا حوض کوثر پر۔ تو سرکار امام علی نقی علیہ السلام اسی اہل بیت کے فرزند ہیں جن کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ فرمائی، اور ان کی رگوں میں وہی شیر بطول ہے اور وہی خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو سرکار امام علی نقی علیہ السلام کے متعلق جو کچھ اہل سنت کے علماء نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ کان علی الہادی فقیہا، امام علی نقی علیہ السلام فقیہ تھے، امام تھے، متعبداً اور عبادت گزار تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور علی الہادی ہدایت کرنے والا یہ آپ کا لقب ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں ہوا عندنا اہل السنہ من اہل الخیر والفضل، اور ہم اہل سنت کے نزدیک وہ اہل خیر میں سے ہیں اور اہل فضیلت میں سے ہیں، والزہد اور صاحب زہد تھے، العبادہ اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کان فصیحاً بلیغاً، وہ اپنی گفتگو میں انتہائی فصیح و بلیغ شخصیت تھے جنہیں خداوند عالم نے انہیں قوت بیان عطا فرمائی تھی، سیداً اور سردار تھے، محیباً جن کی شخصیت میں ایک ہیبت اور ایک جلال تھا۔ لقب امام علیہ السلام کا ہادی ہے، اور آپ کا لقب نقی بھی ہے اور ذکی بھی ہے۔ نقی اور ذکی دونوں لفظ پاک و پاکیزہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
یعنی سیرت اور کردار کے حوالے سے انتہائی پاک و پاکیزہ شخصیت تھے، اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام کا ایک لقب علی المرتضیٰ ہے، یعنی وہ شخصیت جسے اللہ نے چن لیا۔ یہ ساری لفظیں جو امام علی الہادی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہیں، یہ اہل سنت کے علماء نے یہ ساری لفظیں امام کے لیے استعمال فرمائی ہیں کہ وہ اہل خیر تھے، اہل فضل تھے، اہل زہد تھے، اہل عبادت تھے، اور فقیہ تھے، اور امام تھے، اور متعبد تھے، اور اسی طرح سے آپ کا لقب کہ ذکی ہے اور نقی ہے اور علی المرتضیٰ ہے اور علی النجیب ہے، یہ آپ کے لقبات یہ سارے اہل تسنن کے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائے ہیں، اور ان علماء میں یعقوب بن عبداللہ الحموی ہیں، اور محمد بن طلحہ الشافعی ہیں، اور احمد ابن محمد ابن خلقان ہیں، اور شمس الدین الذہبی ہیں، اور صلاح الدین الصفدی ہیں، اور عبداللہ بن اسعد الیافعی ہیں، اور عماد الدین ابن کثیر ہیں، اور ابن العماد الحنبلی ہیں، اور یہ سارے علماء یہ القابات اور یہ فضائل جو ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے اہل سنت کے علماء بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں سیداً شریفاً فقیحاً اماماً متعبداً زاہداً فاضلاً جلیلا، کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو سید و سردار تھے اور انتہائی صاحب شرف تھے، اور فقیہ تھے، اور امام تھے، اور متعبد تھے، اور زاہد اور فاضل تھے، اور جلیل القدر شخصیت تھے۔ آپ کے علم اور آپ کے فضل کا چرچا یہاں تک تھا کہ ایک مرتبہ متوکل عباسی نے یہ نظر کی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں کثیر مال خرچ کروں گا۔ تو جب اس کی نظر پوری ہو گئی تو اس نے تمام علماء کو بلایا اور فقہاء کو، اور سوال کیا کہ میں نے نظر کی تھی کہ کثیر مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اب کثیر مال کتنا مال مجھے خرچ کرنا چاہیے؟ تو سبھی علماء اور فقہاء جو تھے وہ پریشان ہو گئے، اور کوئی جواب نہیں دے پائے کہ ہم کثیر مال کا تعین کس طرح سے کریں کہ کتنا مال ہے جو کثیر مال جسے کہا جائے۔ تو بالآخر ان کے وزیر نے انہیں مشورہ دیا کہ اس سوال کا جواب آپ کو ایک ہی شخصیت دے سکتی ہیں جن کی قرآن مجید پر مکمل دسترس ہے، اور قرآن جن کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور جو قرآن مجید کا فہم رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کون شخصیت ہیں؟ کہا کہ وہ امام علی الہادی علیہ السلام ہیں۔ تو متوکل عباسی نے آپ کو بلایا، تو امام علیہ السلام تشریف لے آئے۔ متوکل نے وہی سوال ان کے سامنے بھی دہرایا کہ نظر کی تھی کہ میں کثیر مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے، وہ کام ہو گیا ہے تو وہ نظر مجھے اب کس طرح سے کتنا مال مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے 83 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس قرآن مجید سے دلیل ہے۔ کہا کہ کون سی آیت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ ہم نے کثیر جنگوں میں آپ کی نصرت اور مدد کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے خداوند عالم کا۔ تو وہ کل 83 جنگیں اور سریے بنتے ہیں، غزوے اور سریے ملا کے 83 بنتے ہیں۔ تو اس کو 83 کے عدد کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں کثیر فرمایا ہے۔ تو اگر تو 83 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی جو ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہو، تو قرآن کا فہم ان کے پاس کتنا تھا۔ اور امام علی نقی علیہ السلام یہ علم ہے کہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، انہیں زہر دے دیا گیا، اور بچپن میں ہی یتیم ہوئے۔ جس طرح امام محمد تقی علیہ السلام بچپن میں 3 ائمہ ہمارے 3 نبیوں کی طرح ہیں۔ 3 نبی جو جنہیں بچپن میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی،
उनमें एक जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे जनाब याह्या इब्न ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं। आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, जिनके मतलब कुरान कहता है कि हमने नबूवत उन्हें बचपन में अता कर दी। और इसी तरह से तीसरी हस्ती जो हैं वो जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम हैं कि जब कौम ने कहा कि कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, कि मैं नबी बन के आया हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। ये आपने चूल्हे में ही लेटे लेटे फरमा दिया। तो जिस तरह ये 3 अम्बिया जिन्हें बचपन में नबुव्वत अता हुई है, इसी तरह से 3 आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिन्हें बचपन में मनसब इमामत अता हुआ है। उनमें एक इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम हैं और तीसरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं। तो बचपन में ही आपको ये मनसब इमामत मिल गया था, चूँकि आपके वालिद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई थी। तो आपके कुछ असहाब ने ये फ़ैसला किया कि अभी इमाम का बचपन है तो इन्हें किसी अतालीम के हवाले किया जाए, किसी उस्ताद के मौल्लिम के हवाले किया जाए जो इनको दीनी तालीम तरबियत दे। तो जिस शख्स के हवाले किया गया वो थे उबैदुल्लाह अल-जुनैदी। तो कुछ दिनों के बाद फिर उन असहाब ने उबैदुल्लाह अल-जुनैदी से पूछा कि आप क्या फरमाते हैं, आपका शागिर्द कैसा पढ़ रहा है, कैसी तालीम हासिल कर रहा है, कैसी तरबियत आप उसकी कर रहे हैं। तो उबैदुल्लाह जुनैदी ने कहा कि मैं तो उनकी तरबियत नहीं कर रहा, वो मेरी तरबियत कर रहे हैं। मैं उन्हें तालीम नहीं दे रहा, वो मुझे तालीम दे रहे हैं। तो कुरान मजीद के ऐसे ऐसे असरार मेरे सामने बयान फरमाते हैं कि सुन के मेरी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद की मुहकम आयात, मुतशाबे आयात और सारी आयात कि उनका शान नज़ूल क्या है और उनकी तफसीर क्या है और उनकी हकीकत क्या है और उनकी तावील क्या है, और ये सारा कुछ मुझे इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं। तो 5-6 बरस की उम्र में इस तरह से अपने उस्ताद के सामने कुरान मजीद के असरार और कुरान मजीद के बुतून का खोल कर उसके सामने बयान करना इस बात की दलील है कि इमाम अलैहिस्सलाम को किसी तालीक या किसी मौल्लिम की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इल्म लदुनी के वारिस थे और खुदाबंद आलम की तरफ से उनका जो इंशिराह सद्र किया गया था, तो परवरदिगार आलम ने उन्हें अपनी तरफ से इल्म अता किया, जिस तरह जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को खालिक कायनात ने इल्म अता किया और उसके लिए उम्र की किसी किस्म की कोई कैद नहीं थी। और जहाँ तक आपकी इबादत और आपके ज़ुहद का ताल्लुक़ है, तो एक मरतबा मुतवक्किल अब्बासी को कुछ लोगों ने बताया कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने घर में तेरे ख़िलाफ़ असला इकट्ठा कर रहे हैं और फ़ौज बना रहे हैं और वो हुकूमत हासिल करने के लिए अचानक हमला करेंगे और तुझसे हुकूमत छीनने का उनका प्रोग्राम है। तो मुतवक्किल अब्बासी ने अपने कुछ फ़ौजियों को भेजा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के घर में कि जाके अचानक उन्होंने छापा मारा रात के वक्त और देखा कि घर में कुछ भी नहीं है और कोई साजो सामान भी नहीं है और इमाम अलैहिस्सलाम रेत इकट्ठी की हुई है अपने हुजरे में और रेत के ऊपर वो कंकरियाँ वगैरह बिछी हुई हैं और रेत और उन कंकरियों के ऊपर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मुसल्ला बिछाए हुए किबला रुख बैठे हैं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। तो वो फ़ौज के सिपाही बड़े मुतासर हुए और उन्होंने आकर वापस आकर बताया उसे मुतवक्किल अब्बासी को कि उनके पास तो कोई असला नहीं है, वो उनकी तवज्जो किसी दुनियावी अमर की तरफ है ही नहीं, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं और मुस्तक़बिल किबला बैठे हुए थे, किबला की तरफ रुख करके मुसल्ला इबादत पर बैठे हुए थे और रात के उस पहर में भी सिर्फ खालिक कायनात का अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे थे और इबादत इलाही में मसरूफ़ थे। तो मुतवक्किल अब्बासी ये सुनने के बाद बहुत मुतासर हुआ और उसने इमाम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और उनका इस्तक़बाल किया और उनसे माज़रत की। तो ये शख्सियत है सरकार इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। इसी तरह से एक मरतबा मुतवक्किल ही के ज़माने में एक औरत ने दावा कर दिया कि मैं ज़ैनब बिन्त अली हूँ, यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब आलिया, कहा कि वो मैं हूँ।
تو اب لوگ پریشان تھے، لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے فیصلہ کیا جائے کہ یہ واقعی زینب بنت علی ہیں۔ تو بات چلتے چلتے آخر سرکار امام علی نقی علیہ السلام تک پہنچی، اور امام نے فرمایا کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وہ زینب بنت علی نہیں ہو سکتی، اور اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو اسے کسی شیر کے آگے ڈال دو، چونکہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کا گوشت اللہ تعالیٰ نے درندوں پر اور حیوانات پر حرام قرار دیا ہے، تو اگر واقعی وہ زینب بنت علی ہوگی تو درندہ اسے شیر کچھ نہیں کہے گا۔ اب دربار میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا، امام علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کا گوشت درندوں پر حرام ہے، تو آپ بھی تو انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو کیوں نہ پہلے یہ آپ پر آزمایا جائے اور آپ کو درندوں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، اگر تم مجھے شیر کے سامنے ڈالنا چاہتی ہو تو لے جاؤ، میں اولاد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہوں اور درندوں پر میرا گوشت حرام ہے۔ تو وہ امام علیہ السلام کو لے گئے اور انہوں نے شیر کے سامنے امام علیہ السلام کو ڈال دیا، تو شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور آ کر اس نے سر جھکایا امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے آ کر، اور اپنا منہ کھول کر امام علی نقی علیہ السلام کے تلوے چاٹنے لگا، آپ کے قدموں کو چاٹنے لگا اور اظہار عقیدت کرنے لگا۔ تو اس وقت لوگوں پر ظاہر ہوا کہ واقعی سرکار امام نقی علیہ السلام کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ امام علی نقی علیہ السلام ہیں عزیزان گرامی، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا زہد ہے، یہ ان کی عبادت ہے، اور یہ ان کا تقویٰ ہے، اور یہ ان کا علم و فضل ہے، جس کی چند ایک مثالیں ہم نے آپ کو علماء اہل سنت کی کتابوں سے پیش کی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار امام نقی علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے، اور کس خانوادے سے ہیں، کس پاکیزہ گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور اس لیے لوگوں نے آپ کو نقی اور ذکی کا لقب عطا کیا، اور لوگوں نے آپ کو ہادی کا لقب عطا کیا، اور خداوند عالم نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جو آپ کے زمانے میں کسی دوسرے انسان کو نصیب نہیں ہوا، اور خالق کائنات نے آپ کو علم لدنی عطا کیا اور منصب امامت پر بچپن میں فائز کیا۔ تو ایسے امام کے متعلق غلیظ زبان استعمال کرنا کتنا افسوسناک ہے۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً ایک دشمن کی سازش ہے جس کے تحت یہ سارا کام کیا گیا۔ تو تمام مسلمان، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ دشمن کون ہے جو ہماری ان عظیم شخصیات کے خلاف ہمارے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔